بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم اردو ادب کے معزز سامعین، آپ کی خدمت میں جہاز بالا کا آداب۔ پچھلے لیکچر میں ہم اردو ناول کا ارتقاء نامی ایک مضمون پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس میں ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار آزاد، مولانا عبدالحلیم شرر اور علامہ راشد الخیری کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب پیش خدمت ہے اسی مضمون کا بقیہ حصہ۔ نیاز فتح پوری کے ناول شہاب کی سرگزشت اور شاعر کا انجام ہیں۔ قاضی عبدالغفار کے ناول لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری ہیں۔ ان تصانیف کو صحیح معنوں میں ناول نہیں کہہ سکتے۔ ان میں ماوریت اور روایت شکنی، انفرادیت پسندی، مادی اور خیالی پیکروں میں حسن کی تلاش، خطابت کا جوش، جذبات و وجدان کی افراد اور خوش مذاقی پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود یہ ناول مکمل زندگی کی مکمل تصویر پیش نہیں کرتے۔ ناول کی تاریخ میں ان کی اہمیت انشا پردازی اور ادب لطیف کے بہترین نمونوں سے زیادہ نہیں۔ مرزا محمد سعید کے ناول خواب ہستی اور یاسمین اس انداز کے ناولوں میں کچھ بہتر ہیں۔ تسکین کے ناول بھی اسی ذیل میں آتے ہیں۔ شرر کے بعد ظفر عمر نے جاسوسی ناول لکھے۔ بہرام کی گرفتاری اور نیلی چھتری ان کے مشہور ناول ہیں۔ اس کے بعد تیرتھ رام فیروز پوری نے جاسوسی ناولوں کا ترجمہ کیا ہے۔ اسی دور میں عظیم بیگ چغتائی نے خانم، شریر بیوی اور کولتار جیسے مزاحیہ ناول لکھ کر ناول کی تاریخ میں اپنے لیے غیر فانی جگہ بنا لی ہے۔ فیاض علی کے ناول خاصے دلچسپ ہیں۔ یہی حال اے آر خاتون کے ناولوں شمع اور افشاں کا بھی ہے، جو اس کے چند سال بعد لکھے گئے۔ بیوہ، بازار حسن، نرملا پریم چند کے ابتدائی سماجی اور اصلاحی ناول ہیں۔ ان کا مقصد ہندو سماج کی اصلاح ہے۔ نذیر احمد اور راشد الخیری کے ناول ان ناولوں سے بدرجہ بہتر ہیں۔ گوشہ عافیت، چوگان ہستی، میدان عمل اور گودان ان کے سماجی و سیاسی ناول ہیں۔ گودان پریم چند کا شاہکار ہے۔ پریم چند اردو کے پہلے ترقی پسند ناول نگار ہیں۔ سیاسی ناول کے معجد بھی یہی ہیں۔ انہوں نے پہلی بار گاؤں کی زندگی کو ناولوں میں پیش کیا، مختلف سیاسی نظریات کا اظہار کیا۔ ان کی جذباتیت اور عینیت نے ان کے فن کو نقصان پہنچایا۔ شروع میں ان کی روش سرمایہ دار اور کسانوں میں مصالحت پسندی کی تھی، لیکن آخر میں وہ انقلابی بن گئے اور کھل کر غریبوں کی حمایت کی۔ دھنیا، نرملا، سمن کردار نگار کی روایت میں اہم اضافہ ہیں۔ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں ناول لکھتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی زبان میں ناہمواری پائی جاتی ہے۔ انداز بیاں سادہ اور عام فہم ہے۔ بقول آل احمد سرور، سادگی میں جوش پیدا کرنا ان کا کمال ہے۔ ناول نگار سے زیادہ افسانہ نگار کی حیثیت سے پریم چند کا مقام اردو ادب میں بلند ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر افسانے نے خوب ترقی کی، ناول کی طرف توجہ کم ہی رہی۔ سجاد ظہیر کا ناولٹ، اور ناول سے ذرا ضخامت میں چھوٹا ہوتا ہے ناولٹ، اور اس کے سارے اصول ناول کے صحیح ہوتے ہیں۔ سجاد ظہیر کا ناولٹ لندن کی ایک رات
ترقی پسند رجحانات کی اچھی خاصی عکاسی کرتا ہے۔ ایسی بلندی ایسی پستی، گریز اور شبنم عزیز احمد کے قابل ذکر ناول ہیں۔ مریضانہ جنسی ذہنیت اور نفسیاتی تحلیل و تجزیہ کے چکر میں پڑ جانے کی وجہ سے وہ حیدرآباد کی زندگی کو پیش کرنے میں ناکام رہے۔ بقول احسن فاروقی، اردو ناول میں تکنیکی معیار انہوں نے بہت بلند کیا۔ ان کی تمام تصنیفات کا جسم نہایت عمدہ ہے مگر روح نہایت گھٹیا۔ ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ناول ہے۔ عصمت کی خصوصیات: بے باک واقعیت، نفسیات نگاری، کرداروں کی انفرادیت، فنی مہارت، طنز کی زہرناکی، ڈرامائیت اور رواں دواں زبان و بیان ہیں۔ ناول کا آخری حصہ کمزور ہے۔ عصمت دراصل بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں اور افسانہ نگار شروع سے آخر تک ناول کو نبھا نہیں سکتے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عصمت چغتائی کا ایک اور ناول ضدی بھی ہے۔ کرشن چندر اس دور کی ایک اور اہم مثال ہے۔ مارکسی خیالات کی اشاعت کے لیے ادب کو صحافت اور پراپوگنڈے کی پست سطح تک لے جانے میں کرشن چندر سب سے آگے ہے۔ اس عیب نے اس کی تمام صلاحیتوں کو پورے طور پر ابھرنے نہیں دیا۔ اس کے ہاں تخیل کی بلندی بھی ہے، شاعرانہ زور بیاں بھی، جوش خطابت بھی، منظر نگاری بھی، دل میں اترنے والے طنز کے نشتر بھی۔ شکست ان کی تمام صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ تقسیم کے بعد کرشن چندر نے 1 درجن سے زیادہ ناول لکھے جن کے بارے میں بیگم افضل کاظمی رقم طراز ہیں۔ زندگی کے بازار میں کرشن نے حسن، محبت، خلوص، اقدار اور ایمان کو بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی اس کے ناول کا موضوع ہے۔ دراصل کرشن کا فن اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت نگاری سپاٹ اور بے رس زندگی کا دوسرا نام نہیں بلکہ زندگی کا عذاب سہتے ہوئے انسانوں میں جینے کی ترنگ ڈھونڈ لینے کا نام ہے۔ اور کرشن چندر کا ایک مشہور ناول ہے جس کا نام ہے ایک گدھے کی سرگزشت، اور اس میں خاصی حد تک طنز و مزاح سے کام لیا گیا ہے۔ معزز سامعین، یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Discuss Life for Blind.